کیا ہر مسلمان کو مرید ہونا ضروری ہے اور مرید بننے کا فائدہ کیا ہے؟ سوال آپ نے سنا کہ ہر مسلمان کو مرید ہونا ضروری ہے اور مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ اب ضروری معنی فرض ہے، تب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فرض ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے اس معنی میں ضروری ہے کہ اس کے ذریعے آدمی کے عقیدے محفوظ ہوتے ہیں۔ جی جی، بے شک بے شک۔ اگر پیر جامع شرائط ہو، جی، سب سے پہلے تو یہ بھی سوال ہونا چاہیے تھا کہ پیر کیسا ہو، کیونکہ آج کل جو ہے وہ بہت سارے جھولا چھاپ پیر بھی گھوم رہے ہیں، اور مرید کر کر کے اور عورتوں کو بھی مرید کرتے کہ تو بیٹی کے برابر ہے، پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پیر میں 4 شرطیں ضروری ہیں، یہ سن لیں، پیر ہونے میں 4 شرطیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، کہ بدعقیدہ ہوگا تو وہ جب خود ہی جو ہے وہ نجات نہیں پائے گا تو اپنے مریدوں کو کیا نجات کرائے گا۔ اس لیے ہمارے ایک استاد بولتے تھے کہ پیر جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، پیر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پیر ہوتا ہے پیر پتھر، اور ایک پیر ہوتا ہے پیر پتا، اور ایک پیر لکڑ۔ اس کی تشریح یہ کی کہ پیر پتھر کا مطلب یہ کہ آپ پتھر پانی میں ڈالو تو اوپر تیرتا ہے، وہ اندر جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ بندھا رہے گا اس کو بھی لے کے چلا جائے گا۔ تو ایک پیر تو پتھر ہے، اور ایک پیر پتا ہے کہ پانی میں پتا ڈالو تو ایسے 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 وہ پار چلا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ رکھ دو تو ڈب سے وہ نیچے چلا گیا، پھر پتا ایسے ایسے جا رہا ہے۔ تو کچھ پیر تو ایسے ہیں کہ خود تو پار ہوں گے لیکن جو پکڑے ہوئے ہیں وہ گیا کام سے۔ اور ایک پیر ہوتا ہے پیر لکڑ، کہ لکڑا ڈال دو پانی میں، اس پر جو بیٹھ جائے وہ بھی تیرا پار ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ سرکار مفتی اعظم ہند کے غلام، ہمارے حضور بہت سے حضور تاج الشریعہ کے غلام ہیں، یہ وہ پیر لکڑ ہیں، جو پکڑ لیا دامن تو وہ تو لے جانے والے ہیں۔ تو اب یہ ہوئی تو پیر میں کیا ہے 4 شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ ایک شرط یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، دوسرے یہ کہ عالم دین ہو، اتنا علم رکھتا ہو کہ ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے نکال سکے۔ اور علم نہیں ہوگا تو حلال کو حرام، حرام کو حلال، یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا۔ اسی لیے اب مسئلہ تو نہیں معلوم ہوتا نا، ایسے پیروں کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، ارے یہ سب وہ شریعت کا معاملہ ہے، ہم طریقت والے ہیں، پتہ نہیں ہے کون سی طریقہ جو شریعت کے الگ ہے۔ کوئی بھی طریقہ شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی اور شریعت سے الگ نہیں ہو سکتی ہے۔ طریقت ہوگی تو شریعت کے مطابق ہی ہوگی، بلکہ شریعت پر عمل جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی طریقت والا بنے گا۔ تو جن کو نہیں علم ہوتا ہے جب دیکھیں گے کہ کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے یہ مسئلہ، کہہ دیں گے ارے بھائی یہ سب چھوڑو، یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، ہم لوگ تو سب اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کا کیا ہوگا؟ جب اللہ کا حکم ہی نہیں مانے گا تو اللہ والا کہاں سے بنے گا؟ تو یہ یاد رکھیے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ شریعت اور طریقت کا جھگڑا ہے، ورنہ ایسا گروہ آج کی نئی پیداوار نہیں ہے، بہت زمانے سے حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور ایک گروہ نکلا ہے، ایک پیدا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں معاذ اللہ شریعت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ شریعت راستہ ہے، شریعت اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور راستے پر وہ چلے جو پہنچا ہوا نہیں ہو۔ بھئی جیسے میں ہوں بمبئی سے یہاں آیا، جب تک کہ یہاں نہیں پہنچا تھا اس وقت تک میں راستے میں تھا، اب پہنچ گیا تو راستے کی کیا ضرورت؟ تو اب لوگوں جو ہاں یار یہ بات صحیح بول رہا ہے کہ شریعت تو راستہ ہے، تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو پہنچ گئے، ہمیں معاذ اللہ شریعت کی ضرورت نہیں، شریعت راستہ ہے، راستے پر وہ چلے جو پہنچا ہوا نہیں ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، بمبئی کے زمانے میں ہم پہنچیلے ہیں۔ تو حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی مشائخ کرام میں ہوتے ہیں، وہ حضرت جنید بغدادی نے جب یہ سنا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا قد وصلوا، بے شک وہ لوگ پہنچ گئے، جو لوگ کہتے ہیں نا ہم پہنچیلے ہیں شریعت کی ضرورت نہیں، تو فرمایا قد وصلوا لیکن لا الی اللہ بل الی النار، بے شک وہ پہنچے لیکن خدا تک نہیں پہنچے، جہنم میں پہنچ گئے۔ تو ایسے ہی ہیں یہ
تو علم ہو، شریعت کا اتنا علم ہو کہ ضرورت کے مسائل و کتابوں سے اخذ کر سکے۔ تیسری شرط یہ کہ اس کا سلسلہ وہاں سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک متصل ہو، کہیں سے کٹا پٹا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پیر صاحب کو خلافت نہیں یا ان کے پیر صاحب کو خلافت نہیں تو کٹ گیا، جب کٹے گا تو اثر کہاں سے آئے گا؟ تو متصل ہو، ملا ہوا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ کہ فاسق مولین نہیں ہے، کوئی حد شرط سے داڑھی کم رکھ رہا ہے تب بھی پیر صاحب ہے، بابا ہیں یہ، تو فاسق مولین نہ ہو۔ 4 شرطیں ہیں تب وہ پیر ہے۔ اور جب اس کا دامن کوئی تھام لے تو اب اگر اس پیر میں کچھ نہیں ہے تو اس کے پیر میں تو ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ اگر وہ پیر ہے تو وہ نہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یعنی سب کچھ کر رہا ہے لیکن چلو وہ ولی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے پیر میں اگر اس کے پیر میں کچھ نہیں ہے تو اس کے پیر میں تو ہوگا۔ ارے اس کے پیر میں نہیں تو اس کے پیر میں ہوگا۔ پھر اعلیٰ فرماتے ہیں کسی میں نہیں تو غوث اعظم میں تو ہے، تو یہ فیض تو آئے گا ہی نا، یہ سلسلے کا فیض تو آئے گا ہی اس تک اگر جامع شرائط ہے پیر تو یہ اس لیے ہے کہ اس زمانے میں مسلک حق پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے پیر ہونا، مرید ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی مرید ہوتا ہے تو اپنے پیر والی مانتا ہے، اب چاہے عالم کچھ بھی کہتا رہے، تقریر کرتا رہے، ارے یہ سب بولتے رہے، اب پیر بول دے، ابھی زمانے میں مزاج بن گیا، ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا ختم۔ تو مرید ہو، اور ایسے سے مرید ہو جو جامع شرائط۔ اب اگر پیر بنا لیا واقعی تو اب اس کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور ایسی حفاظت ہوتی ہے کہ جیسے حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی کی ہوئی کہ امام فخر الدین رازی بڑے منطقی ذہن کے تھے، اور انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر 360 دلیلیں قائم کی۔ جب آخری وقت آیا، نزا کی کیفیت ہے، شیطان آ گیا ہے، کہا فخر الدین اللہ کو ایک مانتا کہاں، کیا دلیل ہے؟ دی دلیل، 360 دلیلیں تھیں نا، ایک دلیل دی، توڑ دیا، شیطان ہے وہ، شیطان ابلیس، ایک توڑ دیا، دوسری توڑی، تیسری توڑی، 360 دلیلیں اللہ کی وحدانیت پر جو انہوں نے زندگی میں قائم کی، سب کو توڑ دیا۔ اب بالکل آخری وقت، اب کوئی دلیل نہیں۔ حضرت ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ علیہ رحمت و رضوان وہ وضو فرما رہے تھے، دیکھ رہے ہیں کہ میرا مرید اس وقت سخت مصیبت کے عالم میں ایمان جانے والا ہے، وہیں سے آپ وضو فرما رہے ہیں، آپ نے وضو کا پانی اس جانب پھینکا اور کہا فخر الدین یہ کیوں نہیں کہہ دیتا میں خدا کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں؟ تو کہا جا اے شیطان بھاگ چل، میں اللہ کو بلا دلیل ایک مانتا ہوں۔ تو اس طرح سے بھی بچت ہوتی ہے، سلسلے کا فیض ضرور ملتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ شیخ جو ہے وہ صحیح ہو، جامع شرائط ہو، تو ضرور آپ کو مرید ہونے کا فیض ملے گا۔